السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے قیام اللیل کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ صدقہ و خیرات کے بارے میں۔ تیسرا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن کا دور کرنے کے لیے آپ سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو تیز ہوا جب آتی ہے تو جتنی بھی جو ہے کارنرز وغیرہ وہاں پر جاتی ہے، تو ہم نے چیک کرنا کہ ہماری سخاوت جو ہے وہ کیسی ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء و مساکین، یتامہ اور بیوگان اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکھوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا، اور اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے متعلق، تو جیسے کہ آج کل ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں روزے میں ہم بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، تو اس سے جو معاشرے کے مفلس طبقہ ہے تو اس کا بھی احساس جو ہے دل میں آتا ہے کہ ویسے وہ بھی بھوکے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بھی کھانا وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں ایسا صدقے کے طور پہ۔ پھر یہ کہ سلف صالحین میں طعام کا ذوق و جذبہ بڑا عام تھا، اور یہ سلسلہ بھوکھوں اور تنگ دستوں ہی کو کھلانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی شوق فراواں تھا، اس لیے کہ اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، جن سے گھروں میں خیر و برکت جو ہے اس کا نزول بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم جو ہے کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اصل میں جو ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ہی لیے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے ذخیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، جو کہ آخرت میں ہم جا کے پائیں گے۔ تو صدقہ و خیرات کے بعد جو ہے روزہ اوپن کروانا، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج۔ ایک عمل جو ہے روزہ کھلوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ تو جیسا کہ خواتین ہیں گھروں میں، وہ اس اجر کو لے سکتی ہیں الحمدللہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں، اور اس کے علاوہ جب مل کر سب افطاری کر رہے ہوں یا اس طرح، تو اگر کسی کے آگے کھجور کر دیں یا اس طرح کر کے، تو یہ بھی روزہ کھلوانا جو ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کا سامان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے مثل اجر ہے۔ یعنی اگر کوئی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے جو اس کا روزہ افطار کرواتا ہے، اور جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی مجاہد کو سامان دے کر بیچتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں جاتا، تو سامان دینے کی وجہ سے بھی اس کو مجاہد جیسا اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہر دن جو ہے کسی کے گھر جو ہے ہمسایوں میں کسی کے گھر افطاری جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، کوئی ایک پلیٹ بنا کے اس طرح ایک دن ایک گھر میں دے دی، اگلے دن نیکسٹ میں دے دی، اس طرح کر کے، اور پھر اس کے علاوہ کھجور وغیرہ بھی گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً روزہ جو ہے وہ کھجور سے ہی کھولا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کو کھجور گفٹ کر دی اور کسی نے روزہ اس سے افطار کر لیا تو ہم پھر اس اجر کو جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہمارے لیے اس رمضان کو بہترین رمضان جو ہے وہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔